الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ آج آپ کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو آج ہم نے رمضان المبارک میں اذکار کا تذکرہ کرنا ہے، دعاؤں کا ذکر کرنا ہے کہ کون کون سے اذکار پڑھنے چاہیے اور کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ پورے قرآن مجید میں سوائے رمضان المبارک کے کسی مہینے کا نام نہیں آیا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن نے لیا ہے۔ اور یہ جو ہے رمضان المبارک جو اللہ کا ہم پر انعام ہے، اور جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جتنے سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ تو گویا جو اللہ کا راستہ ہے اس راستے کو بالکل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس راستے پر چلنا نہایت آسان ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اس راستے پر نہیں چلتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نفس ہی شیطان بن چکا ہوتا ہے جو اس کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دیتا ہے۔ تو رمضان مبارک جو ہے یہ اللہ کا وہ عظیم عطا کردہ مہینہ ہے جس میں ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ ان میں روزے رکھے جائیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا کرو۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ جنت کا دروازہ کیسے کھٹکھٹائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ بھوک کے ذریعے سے کھٹکھٹایا کرو۔ ظاہر ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو حالت روزہ میں اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے۔ تو یہ بھوک، یہ پیاس جو ہوتا ہے وہ انسان اللہ کی رضا کے لیے جو ہے برداشت کرتا ہے۔ تو گویا اس کے ذریعے سے انسان جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تاکید فرمائی ہے، جن کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ 4 باتیں ہیں۔ 4 باتوں کے لیے فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت سے کیا کرو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ کلمہ ہے، اور یہ کلمہ جو ہے اس کا انسان ورد کرتا رہے اس مہینے کے اندر کثرت سے، کیونکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ کہ لا الہ الا اللہ۔ دوسری چیز فرمائی کہ کثرت سے استغفار کیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو کثرت سے اس مہینے میں استغفار کیا جائے۔ پہلی چیز تو کیا ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ استغفار کثرت سے پڑھنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس مہینے میں کثرت سے اللہ سے جنت مانگا کرو، جنت کا اللہ سے سوال کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، یا اللہ ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمانا، جنتیوں جیسے اعمال کی توفیق عطا فرمانا۔ تو جنت اللہ سے طلب کرو، جنت اللہ سے مانگو، اس مہینے کے اندر کثرت سے مانگو۔ اور چوتھی چیز یہ فرمائی کہ اس مہینے میں کثرت سے جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچانا، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، اور جہنم کے قریب بھی نہ جانے دینا، جہنمیوں والے اعمال سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا۔ تو اس مہینے میں ان 4 اذکار کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ اس مہینے میں کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو اس کا ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن اس میں کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں اور زیادہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یعنی رمضان المبارک میں ہر دن جو افطار کا وقت ہمارا ہوتا ہے، جس وقت ہم افطاری کرتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں،
یہ وہ وقت ہے کہ جب 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو اللہ جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ 10 لاکھ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دیتا ہے، جہنم سے خلاصی عطا کرتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی آخری شب میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جو ہے جہنم سے آزادی دے دیتا ہے؟ پورے مہینے کے اندر جتنے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیا ہوتا ہے وہ آخری شب میں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس مہینے کا جو جمعہ ہوتا ہے اور شب جمعہ جو ہوتی ہے، شب جمعہ اور جمعہ کی ہر گھڑی میں، شب جمعہ اور جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ ہر گھڑی میں، ہر لمحے، جمعہ کی شب اور جمعہ کے دن میں ہر لمحے اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے اسے ہم عشرہ رحمت کہتے ہیں، یعنی یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں بڑے جوش میں ہوتی ہیں۔ اگر بندہ اس میں اللہ سے رحمت کا طلبگار ہو، اور اس کی رحمت کے طلبگار انسان اسی وقت بنتا ہے کہ جب وہ رحمت کی برسات والے اعمال کرتا ہے، یعنی ایسے اعمال کرے جس سے اس پر اللہ کی رحمتوں کا جو ہے نزول ہو۔ تو پہلا عشرہ جو ہے اس میں خاص طور پر جو وظیفہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، صبح اور شام دونوں وقت میں 100 مرتبہ کم از کم اس کا ورد کرنا چاہیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی یہاں رحمت ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے زندہ، اے ہر شے کو قائم رکھنے والے مولا، اور اے رب کائنات، ہم تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے سے مدد کے طلبگار ہیں۔ تو اس رحمت کے پہلے عشرے میں، یعنی پہلے روزے سے لے کر 10ویں روزے تک اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، خصوصاً صبح شام 100 مرتبہ اس کا ورد کیا جائے۔ اب جو دوسرا عشرہ آتا ہے اس کو ہم عشرہ مغفرت کہتے ہیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی بخشش جو ہوتی ہے بڑے جوش پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اس عشرے کے اندر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 11ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، خصوصاً صبح اور شام 100 مرتبہ اس کا ورد کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے بالکل نجات دے دیتا ہے، جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ اس تیسرے عشرے میں، اس آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ کثرت سے پڑھنا چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا دے، اللہم اجرنی من النار، خصوصاً صبح اور شام 100 مرتبہ اسے پڑھا جائے، اللہم اجرنی من النار۔ اور اس کے ساتھ درود پاک کا ورد جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، اول آخر درود شریف پڑھا جائے۔ اور ایک اور چیز جو ہے، چونکہ یہ آخری جو عشرہ ہے یہ شب قدر کا عشرہ بھی ہے، اسی میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے، اور اس کی طاق راتوں میں خصوصاً حکم ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو۔ تو اس کی طاق راتوں میں، اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یاد رکھیں، غرائب القرآن کے اندر جو ہے ایک دعا لکھی ہے کہ جو شخص ہر رات کو شب قدر بنانا چاہتا ہوں کہ اس کی ہر رات شب قدر بن جائے، اس کو کیا عمل کرنا چاہیے؟ بہت مختصر سا عمل ہے، لیکن اجر و ثواب ایسے ہے گویا کہ شب قدر آپ نے شب قدر پالی۔ وہ کیا عمل ہے کہ روزانہ رات کے وقت 3 مرتبہ صرف یہ کلمات پڑھیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم،
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ تین مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ تو انشاءاللہ غرائب القرآن میں کیا لکھا ہے کہ جس نے 3 مرتبہ ہر رات ان کلمات کو پڑھا گویا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ تو ہم نے اس بات کا عزم کرنا ہے کہ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کو، رمضان المبارک کے ان میں سے ہر عشرے کو ہم نے اس طرح گزارنا ہے جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ رمضان کو ایسے گزارا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم ارادہ کر لیتے ہیں، ہم اگر عزم کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں ہمارا کام ہے ارادہ کرنا، ہمارا کام ہے عزم کر لینا، اور ہمارا کام ہے کہ اس کی طرف قدم بڑھا دینا، پھر ہمارا رب خود ہمیں پکڑ لے گا اور اپنے راستے پر چلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔